امریکہ ایک طویل عرصے سے دنیا کے مختلف علاقوں میں موجود دہشت گردوں کی حمایت کرتا آ رہا ہے اور اپنے مقاصد کے حصول کے لیے دہشت گردی استعمال بھی کرتا رہا ہے، لیکن ترکی کے خلاف برسر دہشت گرد گروہ PKK کی حمایت کی تاریخ 2 دہائیاں پرانی ہے۔ اس کا آغاز 2003 میں اس وقت ہوا جب امریکہ نے عراق پر حملہ کیا۔ یہی وہ وقت ہے جب امریکی افواج نے PKK کے اتحادی گروپ YPG کے خلاف کارروائیوں سے انکار کر دیا تھا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ، جسے سینٹ کام بھی کہا جاتا ہے، نے شمالی عراق میں PKK کی موجودگی کو ہمیشہ نظر انداز کیا، حالانکہ امریکہ نے اس تنظیم کو دہشت گرد تنظیم ڈکلیئر کیا ہوا ہے۔ سینٹ کام نے امریکہ کی اسٹیٹڈ پالیسی انحراف کرتے ہوئے اس تنظیم کی ہمیشہ حمایت کی، اور تو اور گزشتہ ہفتے سینٹ کام نے YPG کے ہلاک ہونے والے ارکان کے لیے تعزیت بھی جاری کی۔ امریکہ نے اس جماعت کی شامی شاخ کو داعش کے خلاف جنگ میں اپنے اتحادی کے طور پر پیش کیا۔ سینٹ کام نے دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے واشنگٹن کے عہد کے خلاف جاتے ہوئے PKK کی حمایت جاری رکھی ہوئی ہے اور کہا ہے کہ سینٹ کام اس گروہ کو خطرہ تصور نہیں کرتا۔ اس وجہ سے متعدد بار سینٹ کام اور انتظامیہ کے اختلافات بھی سامنے آئے اور سینٹ کام نے اس جماعت کے خلاف کام کرنے سے انکار کیا۔ یہی وجہ ہے کہ شمالی عراق میں اس جماعت کے محفوظ پناہ گاہیں بدستور موجود ہیں۔ یہ وہ تنظیم ہے جس نے ترکیہ کے خلاف دہائیوں سے جاری دہشت گردی کی مہم کے دوران ہزاروں افراد کو ہلاک کیا اور ان میں بچے اور عورتیں بھی شامل ہیں۔ سینٹ کام نے کبھی تو یہ بہانہ کیا کہ ان کے پاس کافی فوجی نہیں ہیں، حالانکہ بش دور کے وزیر دفاع ڈونلڈ رمسفیلڈ نے دعویٰ کیا تھا کہ ان کے پاس کافی افواج موجود ہیں۔ جب عراق سے صدام حسین کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا تب بھی سینٹ کام نے بہانوں اور لیت العال سے کام لیا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ امریکی اسٹیبلشمنٹ ایک طویل مدتی منصوبے کے تحت ترکیہ کو عدم استحکام سے دوچار کرنے والے اس گروہ کی حمایت کر رہا ہے۔ اس وقت PKK اور YPG ترکیہ، شمالی عراق اور شام میں متحرک ہے۔ ترکیہ نے حال ہی میں سرحد پار آپریشن کر کے شمالی عراق سے کئی دہشت گردوں کو ہلاک کیا اور شام میں بھی اس کے گروپ کے خلاف فوجی آپریشن کرنے کا ارادہ ہے۔